سب سے بٹر مومنٹ اوور آل زندگی، مختلف آپ کی شخصیت کے پہلو رہے، سیاست ہے، کھیل ہے، نجی زندگی ہے، کاروبار ہے. I think the bitter کہہ لیں یا difficult time کہہ لیں, that was the day when محترمہ بینظیر بھٹو got shot, جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے پنڈی میں. So that moment was something for me because اتنی محنت کی تھی، اتنی وہ اس وقت جب واپس آئی تھیں تو اتنی ان کے وہ سوچ کی تبدیلی تھی، اتنا ملک کے لیے سوچا تھا انہوں نے. اینڈ آئی واز ورکنگ ود ہر ویری کلوزلی فار دا لاسٹ 6-7 years کہ آئی کوڈ سی کہ اب یہ آ کے ملک کو بدلیں گی، لیکن بس قدرت نے موقع نہیں دیا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب کہ میرا بھی جسے کہتے ہیں نا جی کہ ایک قسم کا بس دل ٹوٹا کہ یار ہمارے ملک کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا جب اگر اس دفعہ یہ پرائم منسٹر بنتی اور ملک کے لیے بہتری کرتی. اور محترمہ سے آخری بات آپ کی کیا ہوئی تھی، آخری مکالمہ اس دن ہوا تھا یا اس سے پہلے؟ اس سے ایک دن پہلے جی، اس سے ایک دن پہلے. ایکچولی جو ہمارا وہ شیڈیول تھا الیکشنز کا، محترمہ کی اسپیچز کا، اس میں جس دن پنڈی شہادت ہوئی ہے ایکچولی اس دن پشاور جلسہ تھا اور ایک دن پہلے پنڈی تھا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ڈیٹ چینج ہو گئی اور مجھے محترمہ نے کہا تھا کہ پشاور والے جلسے پہ آنا ہے، تو جب پنڈی والے جلسے پہ آپ نے آنا ہے، تو وہ ایک دن پہلے تھا. لیکن جب اگلے دن چینج ہوا تو دین شی کالڈ می اینڈ سیڈ کہ بھئی وہ جلسہ کل ہو گیا. تو میں نے کہا جی میرے اپنے بھی حلقے میں نے کمپین، تو انہوں نے کہا اوکے فائن آپ نہ آؤ. تو اس وقت جنرل توقیر ضیاء صاحب ریٹائرڈ، انہوں نے جوائن کی تھی پارٹی، تو انہوں نے ان سے کہا تھا ان کو لائیں مجھ سے ملانے. تو وہ پھر میں نے ان کو کہا جی آپ چلے جائیں بیکاز میں نہیں جا رہا، ورنہ میں بھی پھر ادھر ہی ہوتا ورنہ ان کے ساتھ. ویسے تو 18 جو کارساز کا واقعہ تھا جو ٹرک پہ، آئی واز آن دیٹ ٹرک، بٹ قدرت نے بچانا تھا سو بچا لیا جی. شیری صاحبہ تھی، ناہید صاحبہ تھی، جی آئی واز آن دیٹ ٹرک. وہ شاہ صاحب اتنی قریب سے موت کو دیکھا کہ پھر وہ ختم ہی ہو گیا ہے کہ جی وہ اس کا مطلب ہے جس دن آنا ہے اس دن ہی آنے ہیں. کارساز والے اس کا چونکہ بالکل آپ تو اس کا حصہ تھے جی بالکل. کیا آپ کو یاد آتا ہے، اس کی کیا چیز آپ کے حافظے میں رہ گئی؟ وہ ہر چیز میرے حافظے میں شاہ صاحب. آئی واز آن دا ٹرک محترمہ کے ساتھ، اور جس حادثہ ہوا اس وقت تھوڑی اس سے 5 منٹ پہلے ہی محترمہ نیچے گئی تھی کہ میں اپنی اسپیچ تیار کر لوں بیکاز پہنچ کے میں نے اسپیچ کرنی ہے تو میں ایک دفعہ دیکھ لوں. تو ہم اوپر کھڑے تھے تو ایک دم سڈنلی دھماکہ ہوا، میرے آگے والے لڑکے اڑ گئے بیکاز آئی واز آن دا ٹرک. وہ اڑ گئے. آگے جب میں نے دیکھا تو آگے جو 300-400 بچہ چل رہا تھا پیدل وہ سارے غائب ہو گیا. اور اس وقت ایسا وہ کوئی ماحول تھا کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ گئے کدھر. تو اٹ واز جسٹ، اور جب میرے تو جب واپس آیا ہوں تو میرے تو سارے بالوں پہ ادھر ادھر جسے کہتے ہیں نا خون ڈوتھڑے سارے وہ کپڑوں پہ. تو بہرحال اٹ واز اے سیڈ ڈے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے جی. وہ بچے تو ایک قسم کے پارٹی کا سب نوجوان بچے تھے، اینڈ بڑا وہ کہتے ہیں اس کو کہ دل دہلانے والی بات تھی کہ آپ سوچیں ان کی فیملیز، ان کے پیرنٹس، ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی. اور یہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں دے آر کیلس پیپل، وہ دے ڈونٹ ریئلائز کہ یار جن کے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا بیتی ہے. 8-10 لوگ جڑے ہوتے ہیں. وہی میں کہتا ہوں کہ بٹ اللہ تعالیٰ بہرحال جی ہدایت دے لوگوں کو، یہی کہہ سکتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ غریق کرے ہر اس شخص کو جس نے پاکستان کی خاطر اپنی جان قربان کی، ہر شہری کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی اس طرح کی اموات سے محفوظ رکھے. انسان کی خیر مانگنی چاہیے. صحیح بات. کون سا ایسا واقعہ اچیومنٹ جو پاکستان میں ہوئی ہو اور اس نے بہت آپ کو خوشی دی ہو، اور کون سی ایسی چیز کو ایسا واقعہ ایسا انسیڈنٹ جو آپ کے حافظے میں رہتا ہو، آپ اس کا ڈائریکٹ حصہ نہ ہو مگر آپ بھول نہیں پاتے اسے، راہ چلتے آپ کو یاد آ جاتا ہو؟ میرے خیال میں ریسنٹلی ایک تو جو جنگ آپ جیتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے پاکستان پہ، اس نے بہت خوشی دی کہ جی پاکستان کا مقام، اور پھر جو ہمیں سمجھتے تھے کہ پاکستان کچھ نہیں ہے کم از کم ان کو نظر آ گیا دنیا میں کہ پاکستان اور پاکستانی کچھ ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ٹھیک ہے جو دوست اس میں جنہوں نے حصہ ڈالا ہے اور جن کا اس کو کریڈٹ جاتا ہے ان کو ملنا چاہیے ریگارڈلیس آف پولیٹیکل افیلیشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑا قدرت کا ایک انعام ملا ہے پاکستان کو
کہ ہمارے دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور پاکستان کا ایک مقام بنا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح ہی ہمیشہ رکھے. اور خاص طور پہ جو آپ کہتے ہیں دل دکھنے کی بات ہے, تو یہ جو روز واقعات ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کے, کبھی بچوں کے ساتھ, کبھی کوئٹہ میں, کبھی ہمارے فوجی, وہ دے تو پاکستان کے لیے جان رہے ہیں, لیکن آبویسلی اگر امن قائم ہو جائے جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سکون آ جائے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اسٹرینتھ کیا رہی ساری زندگی اور ویکنیس کیا رہی؟ ویکنیس تو اب یہی کہہ لیں جی کہ میں بہت جلدی اعتبار کر لیتا ہوں دوستوں کو, اور اسٹرینتھ یہ رہی کہ اللہ نے ہمیشہ یہ ہمت دی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے چلو, دوبارہ اعتبار کرو, آگے چلو. مطلب آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور محنت کریں یار, کوشش کریں. کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی جو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, واہ, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جو یہ ہوا ہے. آپٹمسٹک ہے بہت. ہاں بالکل جی, اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. قاسم بھائی یہ فرمائیے, جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان میں سے ایک وہ جنہیں آپ ذاتی طور پہ جانتے تھے, آپ کے مراسم تھے, اور ایک وہ شخصیت جنہیں آپ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے, جانتے ہیں مگر آپ پڑھتے ہیں, ہمارا شعور, ہمارا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے ان کے بارے میں, دو ایسی شخصیات, ایک جنہیں جانتے ہیں, ایک جنہیں نہیں جانتے, ان میں سب سے پہلے کس سے ملنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ کوشش تو ہوگی کہ, اور یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کرتا جب یہ ملک بن رہا تھا تو ہم اس میں حصہ ڈال دیتے تھوڑا اپنا, اور قائد اعظم سے ملاقات ہو جاتی. بزرگوں کا تو رہا نا جی, میرا بزرگوں کا تو بہت رہا, پاکستان بنانے میں بہت ان کا حصہ رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہوتے تو وہ جذبہ جو تھا وہ دید نہیں ہوتا, میرا خیال ہے جی. مگر کس سے ملنا چاہیں گے؟ اوبیسلی قائد سے ملنا چاہتا ہے, قائد سے ملنا. ان سے ایک سوال اگر آپ پوچھیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جی, وہ کہہ تو گئے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے حصے کی محنت کرنی ہے اس ملک کے لیے. تو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ اگر آج آپ نے پہلے پوچھا تھا نا کہ ملک کیسے ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا, تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آج ہم صدقے دل سے اپنا کام ہی ایمانداری سے شروع کر دیں ہر شخص اس ملک میں, تو ہمارا ملک کل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. تو یہی تو وہ کہہ گئے تھے کہ آپ محنت کریں, اپنا کام کریں. تو قائد سے ایک بات کیا کریں گے آپ؟ ایک تو ان کا احسان مان ہوں گا جی, ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میں ایسا ملک دے دیا کہ جہاں ہم آزاد سانس لے رہے ہیں, ورنہ آپ دیکھیں مسلمانوں کا حال جو انڈیا میں ہو رہا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ فرمائیے کہ جن کو آپ جانتے ہیں, جن سے مراسم ہیں, ان میں سے کس سے ملنا چاہیں؟ آئی تھنک میرا جتنا وقت محترمہ کے ساتھ گزرا ہے تو وہ بھی ایک ایسی لیڈر تھی جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی تھی, لیکن بہرحال اللہ نے موقع نہیں دیا. کوئی ایسا خواب ہے جو آپ کو لگتا ہے یار یہ میرا پورا ہونے سے رہ گیا؟ شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر میں فیم دے دیا, ایسے فیملی میں پیدا کر دیا جہاں ہر چیز تھی. سو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں سمجھوں کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی, میں پھر ناشکرہ کے نہ جاؤں گا. سچی بات ہے, ہر چیز اللہ نے عطا کی جی. صرف یہ تھا کہ اگر محترمہ رہ جاتی تو شاید ہم اس ملک کے لیے مل کے کچھ اور کر لیتے, لیکن وہ نہیں ہے. لیکن آج بھی میری پارٹی ہے, میرے زدائی صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, وہ کر رہے ہیں پارٹی کے لیے جی. تو یہ ملک جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے, یہ خواب آپ کا تشنہ رہ گیا. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا ملک ادھر ضرور جائے گا انشاءاللہ. مگر وہ اندر ایک رڑک ہے. ہاں انشاءاللہ جائے گا. نہیں, میں نے کہا اندر رڑک ہے, تکلیف ہے, ابھی ہم وہاں نہیں ہیں. دیکھیں بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے ہر چیز میں. تو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کوشش کریں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر شخص اس ملک کا اپنا کام ایمانداری سے کرے تو ہمارا ملک کل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ اب جاتے بھی بہت کم ہیں, بلکہ بالکل ہی شاید نہیں جاتے ہیں نا کہیں بھی پروگرامز میں ہے. ہماری دعوت آپ جیسے اچھے دوست بلا لے کے چلے, ہماری دعوت آپ نے پھر بھی برسوں کے بعد آپ کو لوگ دیکھیں گے ٹیلی ویژن پہ نا جی, کافی عرصے بعد. تھینک یو سو مچ. نہیں مجھے یاد ہے رات گئے کے زمانے میں بھی آپ یوزلی اس وقت بھی کم جاتے ہیں, آپ نے بلایا تھا. شاہ صاحب آپ کی اپنی شخصیت ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے, اور آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ دل کرتا ہے اس کو سنیں. آپ ہمارا پرائڈ ہے جی پاکستان کا, اور خاص طور پہ ہاکی کے حوالے سے جتنی خوشیاں, اتنی اچیومنٹس پاکستان کی جو رہیں, آپ اس کا حصہ رہے, تو وہ تو ہے ہی ہے جی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.